ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سورہ بقرہ میں مسلسل آنے والے جن نبیوں کا ذکر ہوا ان کے نام کیا ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو کون کون سے معجزات دیے گئے، روح قدس سے مراد کیا ہے، اور تین وہ باتیں کون سی ہیں جن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کے ضمن میں ان باتوں کو جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی روح قدس کے ساتھ مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے تمہارے پاس، بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جس نے تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کی، اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے ایک گروہ نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ نے ان کو قتل کیا۔ آیت میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نبیوں کو مبعوث کرتا ہے، اور نبیوں میں ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، اور پھر آسمانی کتابیں ہدایت کا مرکز ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا ذکر ہوا۔ تیسرے نمبر پر وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہہ کر ان کے بعد مسلسل رسولوں کا ذکر کیا۔ یہ رسول کون سے تھے؟ تفسیر تبصرہ نے لکھا ان رسولوں میں حضرت یوشع، حضرت شموئیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شمعون، حضرت ارمیا، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہم السلام، یہ سارے نبی مراد ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا ذکر بھی ہوا، نبوت کا ذکر بھی ہوا۔ دراصل سریانی زبان میں عیسیٰ کو الیسوع کہتے ہیں۔ یسوع کا مطلب ہوتا ہے مبارک، اور پھر کہا کہ بینات، ان کو روشن نشانیاں دی۔ بینات کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا، مثلا مردوں کا زندہ کرنا، غیب کی خبریں بتانا۔ قرآن نے خود کہا جو تم گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو اور کھا کے آتے ہو میں تمہیں ان کی خبر دوں گا۔ اللہ کی مدد کے ساتھ غیب کی خبر بتانا، اور پھر ان کی تائید میں روح القدس کا آنا، پھر بیماروں کا شفا دینا، اور ایک معنی جو رازی نے اختیار کیا انجیل بھی ہے۔ اور پھر کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اس پر مختلف اقوال، تفسیر تبصرہ کے حوالے سے پہلی تفسیری رائے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہیں، دوسری یہ کہ روح القدس سے مراد جبرائیل اس لیے ہے کہ ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، اللہ ان کی وجہ سے دین کو زندہ کرتا ہے، ان کی وجہ سے پیغام بھیجتا ہے۔ اور تیسرا انجیل بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور چوتھا یہ کہ وہ خاص اسم جو عیسیٰ علیہ السلام پڑھ کے مردوں کو زندہ کرتے، اور پانچواں یہ کہ روح القدس سے مراد پاکیزہ روح۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں روح القدس کے بارے میں۔ اب یہ جو اہل کتاب تھے ان میں جو 7 برائیاں جن کا قرآن نے مختلف مقامات پر ذکر کیا، کچھ کا یہاں بھی ہوا، ان میں پہلی ہے خود پسندی، دوسری ہے تکبر، اور تیسری ہے غضب، اور چوتھی ہے ریاکاری، اور پانچویں ہے حسد، اور چھٹی ہے مال کی محبت، اور ساتویں ہے جاہ و منصب کی محبت۔ دراصل
اس دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں۔ جس وقت استکبار کیا جائے، استکبار کا مطلب ہوتا ہے تکبر، اپنے سوا کسی کو کچھ نہ سمجھا جائے۔ اللہ نے خیر ساری عاجزی میں رکھی ہے، تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز جو برائیوں کی جڑ ہے وہ استنکار ہے، انکار کر دینا، نہ ماننا۔ ماننے والا اللہ کو پسند ہے۔ ایمان کا مطلب بھی یہ ہے مان لینا، یقین کر لینا۔ اور تیسری چیز استدبار، منہ موڑ لینا، پیٹ پھیر لینا، کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ تینوں چیزیں بری ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے محفوظ فرمائے اور آیہ مقدسہ کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔